السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اس نے اپنے دور خلافت میں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیارت کے لیے خلافت اموی کے پایہ تخت دمشق میں طلب کیا۔ انہوں نے خلیفہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھا، فوراً زاد سفر تیار کیا، اپنے لڑکوں میں سے ایک کو اپنی مائیت میں لیا اور شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ سفر منزل بہ منزل طے کرتے گئے، لیکن سوء اتفاق کے دوران سفر ان کے پاؤں میں ایک خطرناک مرض لاحق ہو گیا۔ مرض روز بروز بڑھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے مرض اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ آپ پیدل چلنے سے قاصر ہو گئے۔ آپ دمشق میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر داخل ہوئے اور پھر دوبارہ چلنے کی طاقت و قوت نہیں ہوئی۔ جب خلیفہ وقت نے اپنے مہمان کو اس تکلیف دہ حالت کیفیت میں دیکھا تو بہت حیران و پریشان ہوا۔ فوراً ماہر اتباع کی ایک ٹیم طلب کی اور فوری طور پر ان کے علاج و معالجہ کا حکم صادر فرمایا۔ کافی جانچ پڑتال کے بعد تشخیص کی گئی کہ انہیں عقلہ، جسے آج کل گرگرینا کہا جاتا ہے، وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ پنڈلی کو پاؤں سے کاٹ کر جدا کر دیا جائے۔ طبیبوں کی یہ تجویز سن کر خلیفہ حزن و ملال، حسرت و افسوس میں غرق ہو گیا اور زبان حال سے گویا ہوا، میرا مہمان اپنے گھر والوں کے پاس سے صحیح سالم باصحت تشریف لایا تھا اور میں ان کے پاس اسے لنگڑا بنا کر کیسے واپس کروں، اور طبیبوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی نسخہ علاج بھی نہیں ہے، نیز اگر اس پہ فوری طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ خلیفہ نے عروہ کو طبیبوں کی رپورٹ اور طریقہ علاج کے بارے میں بتلایا۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا اور نہ ہی کوئی چیخ و پکار، اپنے کپڑے پھاڑے اور نہ ہی اپنے رخسار پہ تمانچے مارے، بلکہ آپ کی زبان سے صرف یہ کلمات نکلے، اللہم لک الحمد، اے اللہ، ہر حالت میں تیرا ہی شکر و احسان مند ہوں۔ جب اتباع کی جماعت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن کرنے کے لیے اکٹھا ہوئی تو انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ایک گلاس شراب نوش فرمانے کو کہا، لیکن انہوں نے اسے پینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں شراب کا گھونٹ اپنے حلق کے نیچے کیسے اتاروں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دو اور جب میں خالق کے دو جہاں کے سامنے سر سجود ہو جاؤں تو تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو۔ اتباع نے آپ کی یہ بات تسلیم کر لی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، جو ہی سر سجود ہوئے اپنے مالک حقیقی سے سرگوشی کرنی شروع کی۔ طبیبوں نے فوراً ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا اور اسے کاٹ کر ان کے تن سے جدا کر دیا، اور وہ سجدے کی حالت ہی میں برقرار رہے۔ ان کے بدن میں تھوڑی بھی لرزش و حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ عضو کو کاٹنے کی وجہ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ طبیبوں نے کھولتا ہوا گرم تیل منگوا کر ان کی پنڈلی پہ انڈیل دیا تاکہ خون کا بہنا بند ہو جائے۔ اس وقت عروہ تیل کی شدت گرمی برداشت نہ کر سکے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت محل کے باہر یہ دردناک و المناک خبر موصول ہوئی کہ عروہ کا فرزند ارجمند خلیفہ کے استبل میں گھوڑوں کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ کسی گھوڑے نے اس کے سینے پہ اتنے زور سے لات ماری کہ موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ خلیفہ اپنے مہمان کے اوپر پے در پے مصائب کی وجہ سے بہت غمگین ہوا۔ اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مہمان کے پاس اس کے جگر گوشے کی موت کی دردناک خبر کیسے پہنچائی جائے۔ بہت دیر کے بعد جب عروہ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آ گئے، تو خلیفہ ان کے قریب بیٹھا اور کہا، احسن اللہ عزاءک فی ابنک واحسن اللہ عزاءک فی رجلک،
بیٹے کی وفات پر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے تسلی اور صبر دے، اور پاؤں کے کاٹے جانے پر آپ کو اچھے طریقے سے تسلی دے اور صبر جمیل سے نوازے۔ اس وقت عروہ نے اپنی زبان سے ایسے سنہرے کلمات نکالے جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے صفحہ تاریخ پر ثبت کر لیا۔ ایسے صبر آموز الفاظ کہے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے کہا، اللہم لک الحمد وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹے عنایت کیے اور ان میں سے ایک کو لے لیا، اور 4 پہلو عطا کیے، ان میں سے ایک کو لے لیا، اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ وہ جب بھی کسی آفت و مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس سے چھٹکارا دیتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ بہرحال میں ان مصیبتوں پہ اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب طبیبوں نے کٹے ہوئے قدم کو ان کے روبرو پیش کیا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں تجھ سے معصیت و برائی کی طرف کبھی نہیں چلا، اور میں بھی اس بات کو بحسن خوبی جانتا ہوں۔ اب اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بھی کسی مومن متقی پرہیزگار آدمی پہ کوئی آفت و مصیبت آتی ہے یا وہ کسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اعتماد و توکل میں پختگی آتی ہے، اور وہ حق پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ جیسا کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب ترین بیٹا اچانک فوت ہو گیا، ان کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی سچ فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔